جو مسیلمہ کذاب تھا نا، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جا کے قتل ہوا ہے واصل جہنم میں۔ اور روایتوں سے احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے، کچھ احادیث سے، کہ اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی تھی، کچھ احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اس نے نا مسیلمہ کذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا خط لکھا، اور خط میں اس نے اپنی نبوت کا بیان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس نے خط لکھا، اور خط میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، کہتا ہے ایسا کرتے ہیں کہ جب تک آپ حیات ہیں، حیات ظاہری میں آپ نبی ہیں، اور آپ کے بعد چلو میں نبی بن جاؤں گا، اس پر ہم اتفاق کر لیتے ہیں۔ خط میں ایک بات یہ لکھی۔ دوسری بات، اس نے مسیلمہ کذاب نے خط کے اندر اس چیز کو بیان کیا، کہنے لگا اچھا نہیں تو پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی بن جائیں اور آدھے کا میں نبی بن جاتا ہوں، معاذ اللہ۔ خط میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اس چیز کو بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خط پہنچا، آپ نے پڑھا کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوابی خط لکھا۔ اب اس کا جواب دیا۔ حضور علیہ السلام نے اس خط کے اندر ابتداءً فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جو کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی طرف سے مسیلمہ کذاب کو جوابی خط، حضور علیہ السلام نے اس کو مسیلمہ کذاب لکھا۔ کیا لکھا؟ کذاب، جھوٹا۔ اب پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو جھوٹا کہنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ آج کل کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں مرزے کو کذاب نہ کہا کریں، یہ مرزا قادیانی جو تھا نا، کہتے ہیں اس کو کذاب نہ کہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس کے فالورز بڑے ہیں، اس کے ماننے والے بڑے ہیں، ان کا دل دکھتا ہے۔ میں نے کہا کذاب کہنے سے اس کا دل دکھتا ہے خبیث کا؟ کذاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث بالکل واضح لفظوں میں ہے کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے۔ میں کہتا ہوں کہ انہی کذابوں میں سے ایک کذاب جھوٹا یہ مرزا قادیانی تھا۔ مرزا قادیانی تھا، یہ کیا تھا؟ کذاب تھا۔ کیا تھا؟ سارے بولو کیا تھا؟ کہ اس کو کذاب کہنا بھی ثواب کا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کذاب فرمایا۔ جھوٹے کو نہ جھوٹا کہہ دینا چاہیے۔ ہمارے بعض بندے بڑے مسئلے ہوتی ہیں، کہتے نہیں نہ آنکھو نہ آنکھو، اللہ بھائی جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہیں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جھوٹا ہے؟ کذاب کو کذاب کہنا چاہیے نا، کافر کو کافر کہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں فرمایا قل یا ایھا الکافرون، فرمایا محبوب علیہ السلام معاف فرما دیجیے اور کافروں۔ تو جھوٹے کو جھوٹا کہنا چاہیے تاکہ پتہ چلے یہ جھوٹا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا، اور خط میں فرمایا مسیلمہ کذاب، مسیلمہ وہ جو جھوٹا ہے۔ اب یہ خط دینا تھا، خط اس کی طرف بھیجنا تھا، اب کون لے کر جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ خط لے کر مسیلمہ کذاب کی طرف جانا تھا۔ اب ظاہر اس پہ کذاب بھی لکھا ہوا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے یہ خط لے کر جائے گا؟ تو حضور علیہ السلام کے نئے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حبیب بن زید، بڑے ماڑے سے تھے، یہ جسمانی طور پہ بڑے کمزور سے تھے۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی جو کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھاتے کھاتے نہ اٹھ کے فوراً کھڑے ہو گئے، فوراً کھڑے ہو گئے۔ اور روایت کے الفاظ ہے کہ وہ کھجور کے نا کچھ ٹکڑے حضرت حبیب بن زید کے منہ سے باہر بھی نکلے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی نے کہا حبیب کھجور تو پوری کھا لیتا، کھجور تو پوری کھا لیتا، تو نے کھجور پوری کھائی نہیں اور فٹافٹ کہنے لگا حضور میں لے کر جاؤں گا، حضور خط مجھے دے میں لے کر جاتا ہوں۔ تو حضرت حبیب بن زید کہنے لگے، کہتے ہیں یہ نہ ہوتا میں کھجور پوری کھانے لگ جاتا کوئی اور بندہ نہ ہاتھ کھڑا کر لیتا، کوئی اور بندہ نہ ہاتھ کھڑا کر لیتا، اس لیے میں فٹافٹ کھڑا ہو گیا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، عرض کی حضور خط مجھے دے میں لے کر جاتا ہوں اس کذاب کی طرف۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خط دے دیا۔ جب خط دیا نا تو حضور نے اپنا نیزہ بھی دیا اور ساتھ گھوڑا بھی دیا،
اور فرمایا اچھے طریقے سے ذرا ٹھاٹ باٹ سے جانا، ذرا اس کو پتا چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام خط لے کر آیا۔ فرمایا نیزہ لے کر جانا۔ یہ حضرت حبیب بن زید جو جسمانی طور پہ تو بڑے ماڑے سے لگتے تھے، کمزور سے لگتے تھے، راوی کہتے ہیں جب حضرت حبیب بن زید نکلے تو ایسے لگا جیسے بہت بڑا جو ہے وہ کمانڈر نکل رہا ہے۔ ایسے بہادری کے ساتھ حضرت حبیب بن زید گئے اس کے پاس۔ مسیلمہ کذاب کے جب دربار میں پہنچے نا تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے دربار میں جا کے نیزہ ایسے گاڑا، نیزہ گاڑ دیا۔ جب آپ نے نیزہ گاڑا نا تو مسیلمہ کذاب کہنے لگا، کہتے کون ہو تم، اپنی پہچان کرواؤ۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کہتے تم میری شکل سے نہیں پہچانتا میں حضور کا غلام ہوں؟ ہماری تو شکلیں بتا دیتی ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، شکل سے نہیں پہچانتا؟ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تیرے دربار میں ہوں۔ کہنے لگا کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، کہتے یہ حضور کا خط تیرے پاس لے کر آیا ہوں۔ بادشاہوں کی نا عادت ہوتی تھی، خود خط نہیں تھے پڑھتے، ساتھ کوئی بندہ ہوتا تھا، کوئی منشی ٹائپ آدمی ہوتا تھا، اس کو خط دیتے تھے، کہتے تو پڑھ۔ اب وہ مسیلمہ کذاب نے خط لے کر نا اس کو جو ساتھ بندہ کھڑا تھا اس کو کہتے خط پڑھ کے سناؤ۔ اب جب خط پڑھ کے اس نے سنانا شروع کیا، وہ خود پڑھتا تو شاید بات اندر ہی رہ جاتی، لیکن جب اس ساتھ کھڑے ہوئے بندے نے خط پڑھا نا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کو جوابی خط۔ اب جب اس میں لکھا ہوا مسیلمہ کذاب، اب جب اس نے پڑھا نا کہ کذاب، اب تو پورے دربار میں پتا چل گیا کہ مسیلمہ کو کذاب آپ نے فرمایا ہے، مسیلمہ کو کذاب فرمایا۔ اب وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، لال پیلا ہو گیا، کہنے لگا تمہارے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تمہارے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، فرمایا تم میرے خیال کے بارے میں پوچھ رہا ہے، میرے خیال کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ تو سونا پھر کہنے لگے جو میرے نبی نے جس کو کذاب کہہ دیا وہ کذاب ہی ہو سکتا ہے۔ تو کہنے لگا میں تجھے یہاں سے زندہ نہیں جانے دوں گا، میں تجھے یہاں سے زندہ نہیں جانے دوں گا اگر تو نے مجھے سچا نہ کہا۔ آپ نے فرمایا کیسی باتیں کر رہا ہے، کیسی باتیں کرتا ہے، اوے تجھے پتہ نہیں غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ کہنے لگے حبیب پیچھے موڑ کے دیکھ لے، میرے سپاہی کھڑے، میرے سپاہی کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، خنجر ہیں، نیزے ہیں، زندہ نہیں جانے دیں گے، پیچھے موڑ کے دیکھ لے۔ حضرت حبیب بن زید کہتے میں جب گھر سے نکلا تھا نا، گھر سے نکلا، اولاد انسان کی مجبوری ہوتی ہے، مجھے بھی پتا تھا میں یہ خط لے کر جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا۔ کہتے خدا کی قسم میں نے تو پیچھے مڑ کے بچوں کو نہیں دیکھا، میں نے تو پیچھے موڑ کے اپنے بچوں کو نہیں تھا دیکھا، جو بچے انسان کی مجبوری ہوتے ہیں، اب مجھے کہہ رہے پیچھے مڑ کے دیکھ۔ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں میں کہتا ہوں تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ مسیلمہ کذاب نے تلوار پکڑی اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا، بازو تن سے جدا کر دیا۔ کہتے ہیں اب بتا تیری رائے کیا ہے، اب بتا تیری رائے کیا ہے؟ کہنے لگے لگتا ہے تو مجھے سمجھا ہی نہیں ہے، تو مجھے سمجھا ہی نہیں، بازو کاٹے پورا جسم بھی کاٹ دے، میری وہی رائے جو میرے محبوب نے فرما دیا ہے، جو میرے محبوب نے فرما دیا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، دوسرا بھی کٹ گیا۔ فرمایا کر لے جو کچھ کرنا ہے، ایک ایک عضو کر کے مسیلمہ جو ہے وہ حضرت حبیب بن زید کا کاٹتا چلا گیا۔ پھر جو ہے وہ گردن پر تلوار رکھ لی، گردن پر تلوار رکھی، اللہ اکبر کہنے لگا، اور خود مسیلمہ کا ہاتھ کانپ رہا تھا، گردن پر تلوار رکھی ہوئی ہے اور کانپ رہا ہے، اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مردوں کی طرح دلیری کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے، اور فرمایا کر جو کر سکتا ہے نا، کر جو کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے تو محمد عربی کے عشق کا رنگ چڑھا ہوا ہے، عشق کا رنگ چڑھا ہوا ہے، تن من کاٹ کے رکھ سکتا ہے، لیکن جو میرے حضور نے فرما دیا ہے وہ بات کبھی بھی میں غلط نہیں کہہ سکتا، میرے نبی نے سچ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں یہ مجھے رنگ ہی حضور کے عشق کا چڑھا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کچا رنگ للاری آلا تے چڑھدا لگدا رہندا، کچا رنگ للاری آلا
تے چڑھدا لاندا زیندا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے تے پھر نہیں لہندا. اللہ اکبر. یہ رنگ ہی خدا کی قسم ایسا رنگ تھا. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. شہید کر دیے گئے. جب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا نا, ادھر مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسکرا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حبیب فرمایا جنت کے اندر پہنچ چکا ہے اور جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں. اللہ اکبر. یہ ختم نبوت کے پہلے شہید تھے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ.